بنا بأنوار المحبة العلمية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضمية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا بالقاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأراضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضبية والجود التغمية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللهم صل على محمد وآل محمد. جو بے قدر گزرا امام عصر و زمان علیہ السلام سے منسوب ہے، سب مولا کے نام پہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآله. یا علی علی اولاد علی مل کے باواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حدیث میں آیا ہے کہ جس مقام پر قرآن کی تلاوت کی جائے وہ مقام اہل آسمان کے لیے آسمان سے زمین پر ایسے ہی روشن دکھائی دیتا ہے جیسے اہل زمین کے لیے آسمان پر ستارے روشن دکھائی دیتے ہیں. جیسے آپ یہاں سے ستاروں کو دیکھتے ہیں تو وہ روشنی محسوس کرتے ہیں، جب آسمان والے زمین پہ دیکھتے ہیں تو اس مقام پر روشنی محسوس کرتے ہیں جہاں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پر قرآن پہ غور و فکر ہو رہا ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یقیناً یہ مقام بھی انہی مقامات میں سے ایک ہے جہاں پر قرآن کی تلاوت بھی ہے. قرآن پر جتنا ہمارے امکان میں ہے غور و فکر کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جب رمضان ختم ہو جائے، جو کہ چند دنوں بعد رمضان ہم سے ودا ہو جائے گا، ہم نے جمعے کے خطبے میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ ودا اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ جس کی رسپیکٹ ہو، جس کا احترام ہو، اسے آپ الوداع کہتے ہیں. جیسے ایام عزا کو آپ الوداع کہتے ہیں، جیسے معصومین علیہ السلام کی زیارت پر جاتے ہیں تو الوداعی زیارت پڑھتے ہیں، ویسے ہی ہر سڑک پہ ملنے والے سے جو آپ سے تھوڑی دیر کے لیے ملا ہو آپ اس کو الوداع نہیں کہتے. باقاعدہ الوداع اسے کہا جاتا ہے جس کا احترام ہوتا ہے. تو ماہ رمضان المبارک کا ایک احترام ہے. چوتھے امام نے سیف سجادیہ میں ایک دعا موجود ہے، دعا نمبر 45 کہ جو دعائے وداع ماہ رمضان کے طور پر ارشاد فرمائی، الفراق الفراق یا شہر اللہ، صد افسوس اللہ کا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. تو وداع ماہ رمضان کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار اس رمضان کو میرا آخری رمضان قرار نہ دینا. وَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے قرار دیا ہے، اس لیے کہ کوئی نہ کوئی تو رمضان زندگی کا ایسا آئے گا جو آخری ہوگا، تو اگر تو نے یہ رمضان آخری قرار دیا ہے تو فَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَرْحُومِينَ وَلَا تَجْعَلْنِي مِنَ الْمَحْرُومِينَ، یا فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. تو پروردگار اگر یہ آخری رمضان ہے تو مجھے ان لوگوں میں سے قرار دینا جن پر رحم کیا گیا ہے، ان لوگوں میں سے قرار نہ دینا جنہیں محروم کر دیا گیا ہے. دو الفاظ ہیں عربی زبان میں، ایک ہے مرحوم، ایک ہے محروم. مرحوم کا مطلب جس پر رحم کیا جائے، محروم کا مطلب کہ جسے محروم کر دیا جائے، جسے وہ چیز نہ دی جائے. تو پروردگار مجھے مرحومین میں سے قرار دینا. یہ مرحومین کا مطلب یعنی کہ مجھے جلدی سے موت آ جائے، وہ بھی
اللہ تعالیٰ کے اگر اس کی راہ پر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ مرحوم کو مرحوم کہتے ہیں اس لیے کہ اس پر ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحم کیا اس پر، اس لیے ہم کہتے ہیں مرحوم فلاں جو دنیا سے چلے گئے، اللہ کی رحمت میں چلے گئے. ایک اور حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ آیتوں کو آگے اور آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت 4 لوگوں کی مشتاق ہے. یہ حدیث کئی انداز سے آئی ہے. بعض حدیثوں میں نام ذکر ہے کہ جنت کن کی مشتاق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود اس عالی ترین مقام پر ہیں کہ خود ان کی جنت مشتاق ہے، جس میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، مولا حسن اور امام حسین. جنت ان کی مشتاق ہے. حتیٰ یہ سلمان و ابوذر و مقداد علیہ السلام کے لیے بھی حدیث موجود ہے کہ جنت ان کی مشتاق ہے. لیکن کچھ صفات کے ساتھ بھی حدیث بیان کی گئی ہے. اب اگر یہ خالی مولا علی علیہ السلام کے لیے ہو یا امام حسن و امام حسین یا حتیٰ سلمان و ابوذر و مقداد علیہ السلام کے لیے ہو تو پھر ہم اور آپ تو اس سلسلے میں آتی ہی نہیں. لیکن اگر صفات بیان کر دی جائیں تو اگر انشاءاللہ ہم اس صفات کو حاصل کر لیں تو انشاءاللہ ہم بھی اس حدیث کا حصہ بن جائیں گے کہ جنت کن کن کی مشتاق ہے. چار صفات کو بیان کیا گیا، اور یہ 4 صفات میں اس لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اس حدیث میں کہ یہ چاروں صفات ایک ساتھ یہاں انجام پاری ہوتی ہیں. جب آپ افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ اس مجلس میں جب شرکت کرتے ہیں تو یہ چاروں صفات ایک بندے مومن میں ایک ساتھ آ جاتی ہیں. فرمایا مطعم الجیعان وحافظ اللسان وتال القرآن وصائم شہر رمضان. ان 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہے. مطعم الجیعان، بھوکے کو کھانا کھلانے والے کی. کیا بات ہے. تو افطار کے طور پر اہتمام کیجیے، یا بہت سے مومنین خود ہی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی افطار کا سلسلہ، چاہے وہ خطبہ شعبانیہ کے مطابق کھجور کے برابر ہی کیوں نہ، حضور نے فرمایا تھا کہ افطار کرواؤ. تو مطعم الجیعان، اگر ایک شخص ہے کہ جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا، اس کھانا کھلانے والے کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے. وحافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا، زبان سے جو کچھ آئے وہ نہ کہہ دے. تو کم از کم اس پریمیسس میں کہیں بھی کسی مقدس مقام پر ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ باقی کچھ مقام پر انسان بے احتیاطی کر جائے، لیکن یہاں احتیاط کرتے ہیں. اکثر لوگ احتیاط کرتے ہوں گے انشاءاللہ، امید ہے. تو حافظ اللسان، اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا ہے تو خود بخود جنت اس کی مشتاق ہو جاتی. وتال القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے والا. وصائم شہر رمضان، اور ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا. یہ 4 وہ ہیں، بھوکے کو کھانا کھلانے والا، زبان کی حفاظت کرنے والا، اور قرآن کی تلاوت کرنے والا، اور رمضان کا روزہ رکھنے والا. ان 4 صفات کے حامل شخص کی جنت مشتاق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان افراد میں سے قرار دے انشاءاللہ سے. تو اب قرآن کی تلاوت میں اس پر افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے سینوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے. یعنی قرآن پڑھو اور اس پہ تدبر بھی کرو. مولا کائنات کے سامنے جب جنگ صفین میں قرآن نمائش نو کے نیزہ پر بلند کر دی گئی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر یہ قرآن ہو بھی سامنے تو وہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں، اور میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن انہوں نے فقط بلند کر دیا ہے، قرآن ابھی ان کے دل میں اترا نہیں ہے، قرآن ابھی ان کے سینوں میں اترا نہیں ہے. قرآن اس کے سینے میں اترتا ہے جس کے سینے میں اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے، وہاں قرآن اترتا ہے. اس لیے قرآن اہل بیت یکجا ہے، کبھی جدائی نہیں ہو سکتی ان میں. تو اس لیے ہم قرآن کی آیتوں کو کچھ پڑھتے ہیں اور اس پہ بقدر امکان تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی زندگی کے لیے. مجھ سے ایک برادر مومن نے پوچھا، چونکہ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار کا واقعہ ہے، تو شاید انہوں نے کل کی مجلس مس کر دی ہو، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا وہ اژدہا بالآخر نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ تو وہ اساس اژدہا بالآخر بنا کہ نہیں بنا؟ تو وہ جی بن گیا بالکل، اور اس نے نگل بھی لیا دوسری رسیوں کو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی. اب اللہ تعالیٰ نے اسے خود 60 آیتوں میں بیان کیا، تو میں 6 مجلس سے تو لوں گا کم از کم اژدہا نکالنے میں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ان سحار علیم کو جمع کیا گیا، سحار یعنی جو اپنے فن کے بہت ماہر تھے، ساحر نہیں سحار ہیں، اور علیم بھی کہا، انہیں فرعون نے جمع کیا مختلف شہروں سے، یعنی ہر شہر کا ایکسپرٹ جادوگر، اسے بلایا، ایکسپرٹ میجیشین. فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، اور انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنی لاٹھیاں پھینکی اور کہا قَالُوا بِعِزَّةِ فرعون. اس کو اگر میں آج کی عام زبان میں ترجمہ کروں تو فرعون کی جے ہو، اور اِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، کہ ہم ہی غالب آنے والوں میں سے ہیں.
انہوں نے نعرہ لگا کر رسیوں کو پھینکا. فالقى موسیٰ عصاہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا بحکم خدا. فاذا هي تلقف، تو فوراً نکل گیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کھانا اور ہوتا ہے، فوراً نکلنا اور ہوتا ہے. کل M&M کی مثال دی تھی، وہ ذہن میں ہوگی آپ کے. ما یافکون، یہ جتنی بناوٹیں تھیں ان جادوگروں کی وہ سب کھا گیا وہ. فالقی السحرۃ ساجدین، تو وہ دفعتاً سجدے میں گر گئے. قالو، اور ان سب نے کہا آمنا برب العالمین، رب العالمین پر ایمان لے کر آئے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی رب ہے، ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے. قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تو فرعون نے کہا کہ تم مجھ سے اجازت لیے بغیر، ماں بدولت کی اجازت کے بغیر کیسے ایمان لے کر آئے. الذی علمکم السحر انہ لکبیرکم، اور پھر اس نے ایک سچویشن کو ایک ڈراماٹائز کرتے ہوئے ایک اور شکل دینا چاہیے. اس نے کہا، کیونکہ اب سامنے ہار چکا تھا وہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا اور وہ بہت بڑا سا اژدہا بن گیا اور وہ ان سب کی رسیوں کو نگل گیا. اور وہ جادوگر یہ جانتے تھے، عام انسان جو دیکھ رہے ہوں وہ یہ سمجھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو زیادہ چل گیا ہے. لیکن وہ جادوگر یہ جانتے تھے، وہ اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ تھے، وہ جانتے تھے کہ اب یہ جادو نہیں ہے، یہ غیب سے متصل ایک بات ہے. یہاں غیب سے اتصال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. تو فوراً وہ سجدے میں گر گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے. تو فرعون نے سچویشن کو سنبھالنے کے لیے یہ کیا، اس نے کہا کہ اچھا انہ لکبیرکم، یہی موسیٰ ہی تمہارا بڑا ہے. الذی علمکم السحر، اسی نے تو تمہیں جادو سکھایا ہے، یہی تمہارا گرو کنٹال ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. اور یہ سب نورا کشتی ہو رہی ہے میرے سامنے، یہ تم آپس میں ملے ہوئے اندر سے. مطلب آپ دیکھیے کہ کیسا لیم اور فیک آرگومنٹ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے ہی ہے. جب سے اس نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا تھا اور اس نے جادوگروں کو بلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹریول کر کے ادھر ادھر تھوڑی گھوم کے آئے تھے کوئی دنیا بھر میں. وہ اس کے سامنے ہی ہیں، اس کے دربار میں ہوتے ہیں یا اس کے سامنے، بالکل اس کی سیکیورٹی کے سامنے. اور اس نے جادوگروں کو جو بلایا مختلف شہروں سے بلایا ہے. اچھا، آپ کو یاد ہے 2 دن پہلے کی مجلس میں جو ایک آیت آئی تھی کہ وہ اپنے اطرافیان سے کہتا تھا کہ سنتے ہو یہ ذرا، یہ کتنا بڑا مجنون ہے، یہ انہیں پاگل ہے، دیوانہ ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ اور پاگل کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ. اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ جتنے ایکسپرٹ جادوگر ہیں ان سب کے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. یعنی اتنے پڑھے لکھے سمجھدار ہیں کہ ان سب کے استاد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب اب میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو اس نے جادوگروں سے کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹوں گا ڈفرینٹ ڈائریکشن، دونوں مختلف سمتوں سے. تو اگر اس نے کسی کا دایاں ہاتھ قلم کیا تو بایاں پیر کاٹ دیا، اور اگر بایاں ہاتھ قلم کیا تو دایاں پیر کاٹ دیا. اگر دونوں ہاتھ کاٹ دیتا تو پیروں سے کوئی انسان چلنے کے قابل رہے کم از کم. اگر دونوں پیر کاٹ دے تو کم از کم ہاتھ کے سہارے سے پھر چلنے کے قابل رہے. یعنی کمپلیٹلی ڈسیبل ہو جائے انسان، کہ ایک طرف سے ہاتھ کاٹ دے، ایک طرف سے پیر کاٹ دے، کچھ بھی نہ کر سکے زندگی بھر. اور دوسرے سوروں میں اس بات کا بیان سورہ طٰہٰ میں موجود ہے. یہاں پر بھی اتنا بیان موجود ہے کہ میں تمہیں سولی بھی دوں گا کھجور کے درخت پر. یہ بیان موجود ہے دوسرے سوروں میں کہ میں تمہیں کھجور کے درخت پر سولی دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارا ایک ہاتھ اور ایک پیر بچ گیا ہے اس میں میخوں کو گاڑ کر درخت سے لٹکا دوں گا، تاکہ عبرت رہو اور کوئی جرأت نہ کر سکے مجھ سے پوچھے بغیر ایمان لانے کی. جیسے ہی فرعون نے اتنی سخت سزا سنائی، قالو، سبحان اللہ ان جادوگروں پر کہ جو اس وقت جادوگر تھے، لیکن فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسے ایمان لے کر آئے کہ لا ضیرہ، انہوں نے کہا کوئی نقصان نہیں ہے ہمارے لیے، جو کرنا کر لیں. سورہ طٰہٰ کی میں آیتیں سناؤں آپ کو. آیت نمبر 72 آپ کو یاد رہے گی. فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، جادوگروں نے کہا کہ جو تو ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، اس لیے کہ فَإِنَّمَا، اس لیے کہ یقیناً تو قضاوت کرنے والا ہے فی الحیات الدنیا، فقط دنیا کی زندگی میں تو حکم دینے والا ہے، آخرت میں تیرا تھوڑی کوئی معاملہ. کیا ان کا ایمان تھا واقعہ؟ جو کرنا ہے فیصلہ کر لے، تیرا حکم یہاں دنیا میں چل جائے گا بس. اب آپ سوچیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ میں آپ سے میرے جو دوست عزیز داہنے باہنے یوتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آن لائن جو دیکھ رہے ہیں میرے ساتھی، میں آپ سب کے لیے اپنے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں پوٹینشیل ذرا سوچیں کیا رکھا ہوا ہے. وہ جادوگر کے جو 10 منٹ پہلے اتنے بڑے کافر تھے کہ فرعون کی عزت کی قسم کھا رہے تھے، وہ 10 منٹ بعد اتنے بڑے مسلمان تھے کہ وہ فرعون سے یہ کہتے ہیں
کہ انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹیں گے. ہم تو اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گزشتہ گناہوں کو بس معاف فرما دے، خطاؤں کو. ان کننا اول المؤمنین، ہم تو مومنین میں سے اول ہوں گے جو موسیٰ پر ایمان لے کر آئے. سبحان اللہ. ایک مل کے صلوات بھیجے، میں تھوڑا سا اور بیان کرتا ہوں. اللہم صلی علی. یہ اگر کسی کے دل میں خیال ہے نا کہ میری تو زندگی کے 20-25 سال ویسے گزرے جو شاید اتنے مناسب نہ ہو، تو اب تو مجھے بہت لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، پتہ نہیں میں اللہ کا کبھی مقرب بن سکتا ہوں یا نہیں بن سکتا. یہ مثال ہے جادوگروں کی، جنہیں سارے شہروں سے جمع کیا گیا اس بات کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر جادو دکھائیں. ایک تو جادو حرام، پہلی بات یہ، پھر فرعون کی خدمت میں جانا، پھر ایک اور حرام. اس سے ایک اور بات میں آپ خدمت میں عرض کروں، بات سے بات نکل رہی ہے لیکن تفسیر کے بڑے اہم نکات ہیں. اپنی پروفیشنل لائف میں، وہ جادوگروں کی پروفیشنل لائف تھی نا، وہ پروفیشنلی وہ یہ کام کرتے تھے. ایک تو یہ کام حرام تھا، وہ تو بات الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میری پروفیشنل لائف کس کی خدمت میں استعمال ہو رہی ہے. فرعون کی خدمت میں استعمال ہو رہی ہے کیا؟ تو جو کچھ سارا جو میں نے پڑھا ہے وہ کس کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا کہیں کسی شیطانی کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ آپ نے اگر آئی ٹی کو پڑھا ہے، آپ نے اگر سوشل میڈیا کو پڑھا ہے، تو اس میں آپ بہت اچھے کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت سارے شیطانی کام بھی ہو سکتے ہیں. پیسہ بہت ہے اس میں. میں نے آپ سے مثال دی تھی کہ آپ ٹک ٹاک پر کوئی الٹی سیدھی ویڈیو بنا کے ڈالیے تو 2 دن میں آپ وائرل ہیں پوری دنیا میں اور شہرت ہے بڑی. تو آپ کا جو فن ہے، فن اردو والا فن، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہنر عطا کیا ہے وہ کس کی خدمت میں استعمال ہوتا ہے؟ اگر کوئی یہاں ماشاءاللہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان تشریف فرما ہوتے ہیں، میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ سامنے کی مثال ہے، اور بھی بہت سارے ایسے مومنین ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک ہنر عطا کیا، ایک علم عطا کیا ہے، وہ اگر انسانیت کی اور خاص طور پر صاحبان ایمان کی خدمت میں استعمال ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر تو پروفیشن کی کوئی قدر ہو نہیں سکتی. اس سے بڑھ کے تو اچھا کوئی کام ہو نہیں سکتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو جادوگروں کا جو علم تھا وہ پہلے فرعون کی خاطر استعمال ہو رہا تھا. انہوں نے احساس کیا کہ نہیں، اور انسان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا زیادہ پوٹینشل رکھا ہے کہ وہ چند لمحوں میں بدترین کافر سے اول مسلمین بن جائے. اب آپ کو کہاں مثال دوں بار بار حضرت حور علیہ السلام کی. میر انیس علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ کیا جلد گیا سوء ارم دار فنا سے کہ سوکھا ہے پسینہ بھی تو جنت کی ہوا سے. اتنا جلدی، اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان میں ظرفیت رکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جو تو ہمارے ساتھ کرنا چاہتا ہے کر لے، ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹنا ہے، ہم تو اول المومنین ہیں. اب دیکھیے فرعون نے کتنے مہینوں اتنا پروپیگنڈا کر کے اتنے جادوگروں کو پتہ نہیں کہاں کہاں سے بلا کر اپنی سرزمین پر، اپنے کیپٹل ڈے پر جو تھا، اس کا پیریڈ ڈے تھا یا جو زینت کا دن تھا، اس دن یہ سارا اہتمام کیا، اور آخر میں فتح کس کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. وہ جادوگر بھی کامیاب ہوئے کیونکہ وہ ایمان لے کر آ گئے. جادوگر بظاہر شکست کھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، لیکن ابدی کامیابی نصیب ہوئی نا، کیونکہ وہ ایمان لے کر آ گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. امام حسین علیہ السلام کے لیے کیا کچھ کربلا میں کوشش نہیں ہوئی کہ نام و نشان ختم ہو جائے. آپ مصائب میں سے سنتے ہیں لیکن آپ اسے ذرا اس انداز سے سنیے گا. امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو جلا دیا گیا کہ خیمے باقی نہ بچیں. ان کے لاشیں کو پامال بلکہ پیس دیا گیا. روایتوں میں تو یوں ہے کہ لاشیں بھی نہ بچے. ان کی قبر پر کا حل چلاؤ اور فصلیں اگاؤ تاکہ قبر بھی نہ بچے. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ حسین کا نام زندہ رکھے گا اور ساری دنیا مل کر آ جائے. تو حدیث میں آیا، امام اسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کربلا کی خاک پر سجدہ کرے تو نماز کی قبولیت کی علامت میں سے. یہ بڑی لطیف حدیث ہے، سنیے گا. نماز کی قبولیت یا تو اس طرح سے ہوگی کہ آپ کی توجہ بالکل نماز پہ رہے تو انشاءاللہ نماز قبول ہے. دوسرا بھی حدیث میں بیان کیا گیا کہ اگر کسی کی توجہ نماز پہ نہیں رہتی تو وہ نفل نمازیں پڑھے، اور یہ نفل نمازیں کمپنسیشن بن جائیں گی اس کی فرض نماز کا، تو نماز قبول ہو جائے گی. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کربلا کی خاک پر سجدہ کرو.
تو کربلا کی خاک پر سجدہ کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ نماز قبول ہو جائے گی بتصدق امام حسین علیہ السلام. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ یہ فکر نہ کریں کہ لوگ آپ کی کوئی ابھی قدر کرتے نہیں کرتے, کون آپ کے کام کو دیکھتا ہے کون نہیں دیکھتا. آپ اللہ کی خاطر کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے تو زندہ رکھے گا. قبر پہ کوئی حل بھی چلائے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس نام کو ایسے زندہ رکھے گا. اس کی قبر کی خاک تلاش کرنے کے لیے لوگ ہر طرف سے آئیں گے, اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا. جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اب فرعون سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ وہ ان جادوگروں کو سولی دے گا تاکہ عبرت کا نشان بنائے, تاکہ کسی اور میں جرأت نہ ہو. اور اس کے بعد دوسرا کام یہ کرے گا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقیناً وہ قتل کرنا چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت وحی کی. پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کر چلے جاؤ. إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ, اور یاد رکھو کہ اب فرعون تمہارے پیچھے آئے گا. تب صورتحال یہ ہے کہ چند دن گزرے جس میں ان میجیشینز کو سولی دی جا چکی ہے اور لوگوں کو بڑا سخت خوف و ہراس ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ رات کو نکلیے اب بنی اسرائیل کو لے کر. بنی اسرائیل تقریباً 6 لاکھ. فرعون کا ارادہ کیا ہے؟ اس کا ارادہ یہ ہے کہ انہیں میں پکڑوں گا. انکم متبعون فارسل فرعون فی المدائن حاشرین, اس نے پہلے ہی اپنے شہر میں ریکروٹرز کو بھجوا دیا ہے اس بات کے لیے کہ اب سب قبطیوں کو جمع کرو, یعنی جو فرعون کی قوم سے ہیں ان سب کو جمع کرو. اور اب ہمیں چونکہ لاجک سے وہ ہار چکا ہے تو اب جب لاجک نہیں رہتی تو پھر ہے طاقت. تو اب ہمیں جینیسائیڈ کرنا ہے بنی اسرائیل کا, پوری قوم کو مار دیں گے. کوئی بات نہیں, وہ ہمارے لیے چیپ نہیں بلکہ فری لیبر ہے, لیکن اس وقت یہ میری کنگڈم کے لیے خطرہ ہے, تو میسیکر کرو سب کو. ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون, اور وہ یہ کہتا تھا کہ یہ تو قلیل سی قوم ہے. آج کتنا آسان ہے نا, کہیں پر بمبارڈمنٹ ہوتی 10,000 لوگ مارے جاتے ہیں, کہتے 200 لوگ مارے گئے. کون جا کے دیکھنے والا ہے, کون پوچھنے والا ہے؟ جنہوں نے افغانستان میں اور عراق میں اور لیبیا میں ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگوں کو مار دیا, آج ان کو بھی کوئی آن انٹرنیشنل میڈیا مین اسٹریم میڈیا پہ ان کو تو کوئی ٹیررسٹ نہیں کہتا نا, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے اس لیے ہم نے مار دی, ہمیں اصل تو ٹیررسٹ مارنے تھے, تو یہ کولیٹرل ڈیمیج تھا. تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ تھوڑے سے ہیں, ان کو مار دو اس لیے کہ اس میں کچھ شر کرنے والے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ, اور یہ بڑا اس کا یہ ہم سب کا دل جلاتے ہیں, یعنی یہ کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ ہمارے لیے ہمیں بڑی بری لگتی ہیں, ہرٹ ہوتی ہیں, ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, ہم سب الرٹ ہیں, ہم کو چھوڑیں گے نہیں. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, اللہ تعالیٰ کا منصوبہ یہ تھا کہ جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے پیچھے آئیں گے تو یہ سارے فرعونی اللہ تعالیٰ انہیں ان کے باغوں اور چشموں سے اب نکال دے گا. اب جب جاؤ گے نا پیچھے تو واپس نہیں پلٹ کر آنے والے تم. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم, اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نکال دیں گے. کذالک, ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل, اور ہم نے بنی اسرائیل کو پھر وارث بنایا. جو غلام قوم تھے, ہم نے ایک دن کا معاملہ یہ ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا اور فرعونیوں کو ان کے مقام سے اور ان کے عمدہ مکانوں سے خزانوں سے باہر نکال دیا. یہ ہوا کیسے؟ یہ ہوا ایسے ہی کہ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ, فرعونی ان کا تعاقب کرتے ہوئے نکلے دن میں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی تھی کہ آپ آدھی رات میں نکل جائیں. ان کو دن میں پتا چلا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے. کہاں؟ دریا کی طرف نکل گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی پاپولیشن ساتھ میں چل رہی ہے, اس میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, ان کا سامان بھی ہوگا, سب کچھ. وہ آہستہ آہستہ تھوڑا سا چل رہے ہیں آگے, اور وہ دریا کے قریب پہنچے. انہیں دن کے وقت جب یہ اٹھے تو انہیں لگا کہ یہ تو پوری بنی اسرائیل کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل گئی ہے کہیں. تو کہاں نکلی, ذرا تلاش کرو. جب پتا چلا کہ اچھا بھائی وہ تو دریا کی طرف گئے ہیں آگے. اب یہ پیچھے پیچھے دوڑے. یہاں پہ بات آج میں ختم کروں گا, زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں. فلما ترا الجمعان, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ڈسٹ محسوس ہوئی دور سے کہ اب کوئی آ رہا ہے پیچھے. ان کے پاس تلواریں ہیں, ان کے پاس تیر ہیں, ان کے پاس گھوڑے ہیں, جو بیسٹ اکوپمنٹ ہے سب موجود ہے ان کے پاس. یہ نہتیں کچھ بھی نہیں ان کے پاس. قال اصحاب موسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے کہا انا لمدرکون. اب مجھے تھوڑا سا اس کا
سلیس ترجمہ کرنے دیں. پھنسا دیا نا آپ نے، تو پھنسا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے، اصحاب کا لفظ یہاں موجود ہے، اصحاب موسیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ انا لمدرکون، اب تو گئے. یعنی اب تک ابھی نبی پہ پورا یقین نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں بھائی انگلش میں، کول ایز اے کوکمبر، ایسے ہی کہتے ہیں نا. تو انہوں نے کہا قال کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں ہونے والا، سکون سے. تو بھائی کیا آگے سمندر ہے، سمندر بند ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، کچھ نہیں ہونے والا کیا مطلب ہے؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہونے والا. سیہدین، ان قریب وہ مجھے راہ بتلائے گا کہ کیا کرنا ہے. کیا توکل ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. میں آپ کو آج کے زمانے کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں. صدام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک عالم دین تھے، ان کے لیے سزا سنائی گئی کہ یا آپ کو تبعید کیا جائے گا، یعنی ایگزائل میں آپ کو رہنا ہوگا، یا آپ کو امپریزن رہنا ہوگا، اور یا آپ کو اب ہم قتل کی سزا سنائیں گے. تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ اگر جلا وطن کرو گے تو فسیاحتن، وہ سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کی زمین پر گھومنے پھرنے کا موقع ملے گا، جو مکذبین ہیں ان کی عاقبت دیکھنے کا موقع ملے گا. اگر زندان میں ڈالو گے فراحتن، تو وہاں راحت ہے، دنیا کے غموں سے آزاد رہوں گا. اور اگر شہادت پا جاؤں گا فسعادتن، تو جلا وطنی میں سیاحت ہے، زندانی ہونے میں راحت ہے، اور شہادت میں سعادت ہے. اب جو کرنا کر لو. چلو، اللہ کے ماننے والے، اللہ پر جو کامل یقین رکھتا ہے نا، اس کے لیے کبھی بھی اسلام میں بند گلی ہوتی نہیں، کوئی بند گلی نہیں ہوتی. اب کیا کریں، بس اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا کیا مطلب؟ سب ہو سکتا. زیادہ سے زیادہ وہ کیا کریں گے، وہ مار دیں گے، تو یہ سعادت ہے. زندان میں ڈال دیں گے تو راحت ہے، باہر بھیج دیں گے تو سیاحت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ بتائے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر فوراً وحی کی، فا ہے یہاں پر، ہم نے فوراً وحی کی کہ اپنا عصا ماریے سمندر پر. فَانْفَلَقَ، تو وہ چیر کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، اور دونوں جو سمندر کے حصے تھے وہ بڑے بڑے پہاڑ کی طرح بن گئے، درمیان میں ایک راستہ کھلا. یہاں پر کل یہاں سے بات شروع کروں گا کہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر کیسے گزرا اور فرعون کا لشکر کیسے غرق ہوا. دیکھیں راستہ وہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم گزر گئی، فرعون کی قوم وہاں پر ڈوب کر ہلاک ہو گئی. راستے نہیں بچاتے انسان کو، رہنما بچاتا ہے انسان کو. بات بات اور ایک مل کے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی. بظاہر دونوں کا راستہ سیم ہے، لیکن دونوں کا لیڈر الگ الگ ہے. ہو سکتا ہے دونوں کی، میں اب آج کی مثال دے رہا ہوں، دو شخصوں کی عبادتیں ایک جیسی ہوں، دونوں کا رہبر الگ الگ ہے. ایک ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا، ایک پار ہو جائے گا، اس لیے کہ دونوں کا رہنما امام الگ الگ ہے. اگر امام موسیٰ علیہ السلام ہے وہ لے کر نکل جائیں گے. اگر فرعون کو امام بنایا ہوا ہے، یہاں پر میں عرض کر دوں کیا بنی اسرائیل میں سے سارے ہی بہت اچھے تھے کیا؟ جو سارے اچھے تھے تو پھر یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ آپ نے تو پھنسوا دیا ہمیں؟ بنی اسرائیل میں سارے اچھے نہیں تھے. اچھا فرعونیوں میں سے سارے ایسے ہوں گے جو قتل کرنے والے ہوں گے اس کی قبطیوں میں سے؟ ضروری نہیں، ایسا بھی نہیں ضروری. لیکن چونکہ امام اپنا صحیح منتخب کیا تھا انہوں نے، وہ بالآخر نکل جائیں گے. اگر امام غلط منتخب کیا ہے تو انڈیویجول عادتیں بڑی اچھی بھی ہوں، کہیں نہ کہیں ڈوب کے ہلاک ہو گے، جاؤ گے. تو سوچ سمجھ کر اپنا رہبر رہنما منتخب کیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری عاقبت بخیر فرمائے، اختتام ہمارا خیر پر ہو انشاءاللہ. دیکھیں بس عزیزان گرامی، میں آپ جوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کے بعد ایک تھوڑا سا روڈ میپ بھی تو ہونا چاہیے نا کہ آگے یہاں سے کیسے بڑھیں. رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں، اسلام کو الوداع نہیں کہہ رہے کہ خدا حافظ اسلام، سی یو نیکسٹ ایئر. یہ نہیں ہو رہا. تو کچھ نہ کچھ جو رمضان کا اثر ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے. ایک جگہ میں نے اچھی بات پڑھی، رمضان میں شیطان اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے
تو رمضان سب سے اچھا موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ میرے اندر کتنی شیطانیت ہے، کیونکہ شیطان تو باہر سے بہکا نہیں رہا. اب جو کچھ کر رہا ہوں وہ میں خود اپنے نفس کی وجہ سے کر رہا ہوں. تو میں خود کہاں سٹینڈ کرتا ہوں. رمضان اچھا سمجھنے کا موقع ہے. یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ شیطان نے بہکا دیا تھا. تو اب جو کچھ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ نور ہدایت عطا کی، اس کو جاری کیسے رکھیں، اس میں ایک روڈ میپ ہونا چاہیے تھوڑا سا. وہ یہ کہ آپ کم از کم امام حسین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر 10 آیتوں کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غافلین میں نہیں لکھے گا. منیمم شروع کرتے ہیں 10 آیتیں. 10 آیتیں آپ روزانہ پڑھیں. یہ میں رمضان کے بعد کی بات کر رہا ہوں. رمضان میں تو انشاءاللہ اور جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، لیکن 10 آیتوں کو اگر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ غافلین میں نہیں لکھے گا. تو آپ 10 آیتوں کو پڑھیں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں، اور اگر اس حوالے سے کوئی اچھے سے ایک با ایمان عالم دین کی گفتگو مل سکتی ہے تو وہ سن لیں. یہ امیر المومنین کا حکم ہے نہج البلاغہ میں کہ مولا نے فرمایا کہ یہ کتاب اللہ ہے، فاستنطقوہ، اس سے درخواست کرو کہ یہ تم سے بولے، اس سے درخواست کرو کہ تم سے بولے. اب اگر فرض کیجئے کہ میں اسے ریکویسٹ کر رہا ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس کتاب سے، جو کہ زندہ کتاب ہے، کہ میں یہ مجھ سے بات کرے، تو اگر ایک دوست سے میں نے 20 سال تک بات نہیں کی تو تھوڑا تو وقت لگے گا کہ وہ مجھ سے بات کرے. تو فوراً 1-2 دن میں معجزہ نہیں ہونے والا. آپ تھوڑا سا اس پہ وقت دیجیے گا. تو 10 آیتوں کو روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ غافلین میں نہیں لکھے گا. اس سے کوئی بڑھ کے جانا چاہتا ہے کہ ہمارا صاحب اس سے بڑھ کر بھی کوئی سٹیپ بتائیے. فرمایا کہ اگر کوئی 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ذاکرین میں شمار کرے گا. فرمایا اگر 100 آیتوں کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ خاشعین میں شمار فرمائے گا. اس طرح سے 200 آیتوں تک، 300 آیتوں تک حدیث آگے ہے. بس اتنا ہی میں رکھوں، کافی ہے کہ 10 آیتیں، 50 آیتیں، 100 آیتیں. ٹھیک ہے، یہ ایک روڈ میپ بھی ہو گیا. اس کا تھوڑا سا آپ ٹرانسلیشن دیکھیں بعد میں انشاءاللہ. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں محور خدا ہے. باقی جو آسمانی کتابیں ہیں جس میں تحریف ہو چکی ہے اس میں محور طاقت ہے، لذت ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ سفر پیدائش، کتاب توریت سفر پیدائش فصل سے گم، اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اترا حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو گرا دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا مجھے تم چھوڑ دو تو تم نبی بن جاؤ اور تم نبی رہو اور میں خدا رہتا ہوں. انہوں نے چھوڑ دیا. یہاں پر طاقت ہے، ایک انسان کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کو بھی پچھاڑ دے، نعوذ باللہ. عہد عتیق میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام سے ترک اولا ہوا تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گئے، کیونکہ ان کا لباس اتر چکا تھا تو وہ درخت کے پیچھے چھپ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم اور اے حوا کہاں ہو تم، مجھے تم نظر نہیں آ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ ڈھونڈتا رہا، حضرت آدم حضرت حوا نظر نہیں آئے. حضرت آدم علیہ السلام نے بعد میں کہا کہ ہم یہاں پر ہیں. ہائیڈ اینڈ سیک جو ہے وہ آپ کو یاد آ گیا میرے خیال میں، اس لیے آپ مسکرا رہے ہیں. تو تحریر شدہ جو کتاب ہے نا، اس میں محور انسان کی اپنی طاقت ہے، یعنی وہ خدا کو بھی چاہے تو اپنے حساب سے مولڈ کر لے، نعوذ باللہ. قرآن میں محور خدا ہے. اللہم انک مالک الملک تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہم صلی بات واضح ہو گئی. وہاں پر یہاں محور خدا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں خدائی محور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، آئی تھنک کہ سوشل میڈیا پر تھا یا یہاں پر کسی نے پوچھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں. طواف امام زین علیہ السلام کی حدیث کے مطابق طواف اس لیے اللہ تعالیٰ کرواتا ہے کہ جیسے آج تم بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہو، تمہاری ساری زندگی اللہ کے حکم کے گرد گھومے. خدا محوری ہے. راضی ہوں خدا کے لیے، دوستی کریں خدا کے لیے، دشمنی کریں خدا کے لیے، کسی سے ملاقات کریں اللہ کے لیے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے نا، اے موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کام کیا؟ کہ پروردگار میں تیرے لیے صدقہ دیا. روایت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ وہ تو تم نے اپنی بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے دیا، میرے لیے کیا کیا؟ کہ پروردگار نماز پڑھی، کہ وہ تو جنت کے لیے پڑھی، کہ روزہ رکھا، وہ تو جہنم سے ڈھال کے لیے رکھا. تو کہ پروردگار پھر کون سا عمل ہے جو تو چاہتا ہے خالص تیرے لیے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو کہا اے موسیٰ کبھی میرے لیے کسی سے دوستی کی ہے اور خالص میرے لیے دشمنی کی ہے؟ صرف میری خاطر، یہ صرف میرے لیے.
پڑھ لینا آسان ہے اور سن لینا آسان ہے کہ انسان کی زندگی کا محور خدا بن جائے. والدین سے محبت ہے خدا کی خاطر، بچوں سے محبت ہے خدا کے حکم کی خاطر، شریک حیات سے الفت و محبت ہے، مودت و رحمت ہے خدا کی خاطر. اس کی زندگی کا محور خدا ہے. پھر وہاں پر یہ طلاق اور سیپریشن اور قطع رحمی اور یہ ساری باتوں کا تصور ہی نہیں، اس لیے کہ خدا ہی خدا ہے زندگی میں. بات واضح ہو رہی ہے کہ میں کیا کرنے لگا ہوں. بس جان گرامی بات ختم ہو گئی آج کی حد تک. اور اگر خدائی محور کہیں پر دیکھنا ہے تو وہ عالی ترین اس کا مصداق امام حسین علیہ السلام ہے. ظالموں نے کوشش کی، میں نے آپ سے بھی کہا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کو جلاؤ، ان کے لاشوں کو پامال کر دو اور ان کی قبر پر زراعت فصل اگا دو. آج کسی شہید کے اتنے عاشق نہیں جتنے امام حسین علیہ السلام کے. سبحان اللہ. امام حسین علیہ السلام کا لاشا پامال کیا گیا، آپ نے ہمیشہ مصائب میں سنا ہے، لیکن فقط پامال نہیں کیا گیا. اگر میں مقتل سے آپ کو سناؤں تو وہ جو انعام لینے کے لیے پہنچے تھے نا، وہ 200 گھوڑ سوار کہ جنہوں نے اپنے گھوڑوں کی نال بندی کی تھی لوہے کی سموں سے. ہائے ہائے ہائے. ایک مرتبہ ہوتا گھوڑے دوڑا دیے جائیں، فقط گھوڑے نہیں دوڑائے گئے بلکہ لوہے کی سمیں انہوں نے لگائی تھی تاکہ اچھی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا لاشا کچل جائے. ہائے ہائے. تو جب انعام لینے کے لیے پہنچے یزید ملعون کے پاس تو ان گھڑ سواروں نے کہا کہ نحن رززنا الصدر بعد الظہر، ہم نے پہلے حسین کی پشت کو پیسا، اس کے بعد حسین کے سینے کو پیسا. ظہر اور صدر، ہم نے حسین کو پہلے پشت سے پیس دیا، اس کے بعد سینے سے پیس دیا. ہائے ہائے. عزیزوں 1400 سال بعد اسے پڑھنا اتنا مشکل ہے اور سننا اتنا مشکل ہے تو دل زینبیہ سے ایک بہن کا دیکھنا کتنا مشکل. رمضان المبارک اپنے اختتام پر ہے. پروردگار اللہ جانے ہمارا نام مرحومین میں ہے یا محرومین میں، ہم نہیں جانتے، لیکن تجھے امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے جہاں دل زینبیہ سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اس لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. اور اس میں ایک مصائب کی کیفیت اور تھی. آپ جانتے ہیں نا کوئی بھی مصائب امام حسین علیہ السلام کی اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، لیکن خاص طور پر یہ مصیبت اس لیے کہ اگر ایک مصیبت اوروں پر بھی آئی ہو تو پھر ایک دل کو تسلی آ جاتی ہے کہ سبھی پر ایک مصیبت آئی ہے، مصائب آئے، لیکن یہ وہ منحصر بے فرد مصائب ہیں امام حسین کے. اس لیے کہ حبیب ابن مظاہر کا قبیلہ آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ نہیں، ہم حبیب کا لاشا نہیں پامال ہونے دیں گے. تو ہمارے ساتھ نے کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے کر چلے. مسلم ابن عوف سجا کا قبیلہ، وہ بھی کوفہ سے تھا، وہ بھی آگے بڑھا، کہ ہم نے جنگ تو کر لی تیرے کہنے پر اپنے سردار سے، لیکن ہم لاشا نہیں پامال کریں گے، جاؤ لے کر جاؤ. حضرت حر کا قبیلہ بھی آیا، ان کا لاشا بھی چلا گیا. عباس کا لاشا تو ویسے ہی فرات پر تھا. اور بنی ہاشم کے لاشوں میں سے بھی کچھ ایسے عزیز تھے کہ جن کا تعلق بنتا تھا ان کی ماں کے حوالے سے کچھ اور یزید کے لشکر کے قبیلے والوں کے ساتھ، لیکن وہ اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی طرف تھے. اب میں مثالیں آپ کو دوں گا تو بات طویل ہو جائے گی، فقط میں نے سمجھانے کے لیے آپ سے کہہ دیا. تو حضرت علی اکبر کا لاشا، حضرت اور شہیدوں کے لاشے بہرحال وہ بھی احترام کی خاطر ایک طرف رکھ دیے گئے. تو ایک بہن تھی جو دیکھ رہی تھی کہ شاید کوئی ایک سید کا لاشا اٹھانے والا بھی آ. یہ سید عام سید نہیں، یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کا سردار ہے. یہ رسول اللہ کا نواسا ہے جو رسول کے سینے پر رہا ہے، رسول کی پشت پر رہا ہے. شاید کوئی آئے گا، لیکن ایک لاشا درمیان میں رہ گیا باقی، جس کا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. اور جب 200 گھوڑ سوار دوڑنا شروع ہوئے اسے ایک لاشے پر جہاں گھوڑوں کی نال بندی کی ہوئی تھی، تو اس لاشے کا عالم یہ تھا کہ حسین کا لاشا بکھرتا چلا گیا، بکھرتا چلا گیا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ صلی علیک ملائکۃ السماء، اے نانا آپ کے جسد اطہر پر تو ملائکہ آسمان نے نماز پڑھی تھی. وہذا حسین مرمل یہ آپ کا حسین ہے کہ جو خون میں گلتا ہے، مقطع الاعضاء. اللہ جانے بی بی نے جملہ کیوں کہنا پڑا بی بی کو کہ جس کے اعضاء قطعے قطعے ہو چکے. اللہ جانے بی بی نے امام حسین کا ہاتھ کہاں دیکھا، قدم مبارک کو کہاں دیکھا، پسلیوں کو کہاں دیکھا، کہ بی بی نے فرمایا آپ کا حسین ہے کہ جس کے اعضاء کاٹ کر بکھر گئے. ان نجیبوں نے حسین کے لاشے کا یہ عالم کر دیا کہ بیٹی پہنچی تو پہچان نہ سکی باپ کے لاشے.
یا ابا عبداللہ صلی علیک ملائکۃ السماء صلی اللہ علیہ ابن الزہراء، اے زہرا کے فرزند آپ پر سلام. امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے، میرا سلام ان اعضاء پر جنہیں کاٹ کر، اور ان سروں پر جنہیں کاٹ کر نو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. یا اللہ صلی علیک یا ابن امیر المؤمنین، اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین فی الدنیا والآخرہ. پروردگار تو مجھے امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں دنیا اور آخرت میں آبرو عطا فرما. اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین. ابھی ہم نے تفسیر میں سنا ہے کہ وہ جو جادوگر تھے وہ چند لمحے میں حضرت موسیٰ پر ایسے ایمان لے آئے کہ زندگی منقلب ہو گئی. اے پاک پروردگار تو دنیا مجھے نہیں چاہیے، دنیا کی لذتیں، دنیا کی زندگیاں، وہ تو حلال سے جو عطا کرتا ہے وہ تیرا شکر ہے، لیکن پروردگار دعا ہے کہ تو مجھے امام حسین کے صدقے میں آبرو عطا فرما دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ، جو حسین کے صدقے میں آبرو ملے. اللہم اجعلنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.